أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سورة النساء آیت 110 سے 113 تک. گزشتہ آیتوں میں آپ نے سنا کہ ایک منافق تھا بشیر، یا ایک نام اس کا طعمہ بھی آتا ہے. اس نے ایک انصاری کے گھر سے چوری کی. پھر اس چوری کا الزام پہلے تو ایک مسلمان پر لگایا، بعد میں پھر ایک یہودی پر یہ الزام اور بہتان لگایا. بشیر یا طعمہ، اس کے قبیلے کے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے قبیلے کے اس منافق کی طرفداری کرنے لگے، اور کوشش ان کی یہ ہوئی کہ چور اس یہودی کو ثابت کیا جائے اور اپنے قبیلے کے بندے کو بے گناہ اور بری ثابت کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ان سب کا جو بھی منصوبہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. اب یہاں ایک تو اس منافق کا گناہ اور اس کی خیانت، پھر اس کے قبیلے کے لوگوں کا بھی گناہ جو اس چور کی طرفداری کر رہے اور بے گناہ لوگوں پر اس چوری کا الزام ڈال رہے تھے اور ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. تو آج کی یہ جو 4 آیتیں ہیں یہ 2 حصوں پر مشتمل ہیں. پہلے حصے میں تو عمومی ہدایات بھی ہیں اور اس واقعہ سے متعلق یا اس واقعہ میں جو لوگ ملوث تھے ان کے لیے بھی ہدایات ہیں، اور ان ہدایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. اگر وہ معافی نہیں مانگتا تو اس گناہ کا اس پر بڑا وبال ہوگا. اور یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ چوری خود کرے اور اس کا الزام کسی اور بے گناہ پر ڈالے. تو پہلی 3 آیتوں میں تو اس سلسلے میں گفتگو ہے. جو آخری آیت ہے آج کے درس کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، حفاظت اور عظمت شان کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قبیلے کے لوگوں کا پورا منصوبہ تھا اور کوشش تھی کہ چوری اس یہودی پر ڈالی جائے اور اس منافق کو بری کیا جائے، بے گناہ ثابت کیا جائے. چونکہ چند نشانیاں بھی اس سلسلے میں پائی جاتی تھیں، جیسے آٹے کی بوری کے
سوراخ سے آٹا اس یہودی کے گھر تک پہنچانا. تو ان کچھ نشانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں سوچ و بچار فرما رہے تھے کہ یہودی چور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی. تو آخری آیت میں اسی کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس سلسلے میں حفاظت فرمائی. اب آئیے پہلی 3 آیتیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ منافق بھی توبہ کر لیتا تو اللہ رب العزت تو ہر توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، لیکن اس نے توبہ نہیں کی. یہ مکہ والوں سے جا کے مل گیا اور ادھر ہی مرتد ہو کر مر گیا. دوسری بات، قبیلے کے ان لوگوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ آپ نے بھی گناہ کیا، آپ نے بھی غلطی کی کہ اس چور کی طرفداری کی، لہذا توبہ کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کر لے اور آپ پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے. تو گناہگاروں کے لیے بھی یہ ایک طرح سے ترغیب ہے کہ وہ توبہ کریں، اور اس واقعہ میں جو لوگ ملوث تھے ان کے لیے بھی ترغیب ہے کہ آپ توبہ کریں، استغفار کریں. اور اگر توبہ استغفار نہیں کریں گے، گناہگار گناہوں پر مداومت کریں گے، اصرار کریں گے، تو گناہ کا بڑا وبال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی گناہ کرے گا اس کے گناہ کا وبال اسی پر آئے گا. گناہ کا وبال اور گناہ کی نحوست یہ بہت سخت معاملہ ہے اور بڑا سنگین معاملہ ہے. گناہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت ساری نعمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور ظاہر ہے جو اپنے مالک کی نافرمانی کرے گا وہ اس کی سزا بھگتے گا. تو گناہ کا وبال اور گناہ کی نحوست یہ بڑی شدید ہے. معاشرے کے جس شعبے سے بھی کسی کا تعلق ہو اور وہ گناہ کرے تو اس گناہ کا اثر اور وبال اس کے شعبے پر ضرور پڑے گا. عالم دین، طالب علم اگر گناہ کرے گا تو اس کا وبال اور اس کی نحوست اس کے علم پر پڑے گی. عالم دین اگر گناہ کرے گا تو اس کا علم نافع نہیں ہوگا، اس سے دوسروں کو نفع نہیں پہنچے گا. وہ علم کی شمع روشن کرنے سے اور علم کو آگے پھیلانے سے محروم ہو جائے. گناہ کی نحوست سے، وہ علم کے فیضان سے اور علم کی نشر و اشاعت سے اور نفع بخش علم سے محروم ہوگی. طالب علم گناہ کرے گا تو اس کے علم میں برکت نہیں ہوگی، اس کا حافظہ کمزور ہو جائے گا. طالب علم اکثر وہ شعر بھی سنتے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو میرے استاد محترم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ بیٹا گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور جس دل میں گناہ ہوں گے، جس جسم میں گناہ ہوں گے، تو اللہ کا نور اور گناہ یہ جمع نہیں ہو سکتے. نور اللہ لا یعطی لعاصی. تو علماء گناہ کریں گے، ان کے علم سے نفع اور برکتیں یہ چھن جائیں گی. طلباء گناہ کریں گے، ان کے علم سے برکت اور ان کے حافظے، ان سب چیزوں میں اثر پڑے گا. تاجر گناہ کرے گا، اس کی تجارت میں فرق آئے گا.
جیسا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی تاجر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے تو اس کی تجارت کی برکتیں ختم. ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا گناہ کی وجہ سے اس شعبے کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملتی ہے محروم. کہتے ہیں کہ ایک عابد سے گناہ ہو گیا تو عابد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات میں لگا رہتا ہے. تو جب اس سے گناہ ہو گیا تو اسے اشارہ ملا کہ تم اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے جو مناجات کیے کرتے تھے اس سے محروم ہو گئے. تو عالم محروم، طالب علم محروم، تاجر محروم، داعی محروم، عابد محروم. کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے. گناہ کی وجہ سے محرومیت یہ ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. گناہ کا وبال اسی پر. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان بہت ساری نحوستوں کا شکار ہو جاتا ہے. ایک نحوست تو یہ ہے کہ اس کا مالک، اس کا خالق، اس کا رب وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض. جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو پھر اس کے لیے کائنات میں کیا بچے گا؟ شیطان خوش ہو جاتا ہے، شیطان اس سے راضی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب رحمان ناراض ہے تو شیطان راضی ہوگا. جہنم کے قریب ہو جاتا ہے اور جنت سے دور ہو جاتا ہے. یہ گناہ کے وبال ہے. گناہگار کے جسم کے اعضاء جن سے اس نے گناہ کیا ہے وہ بدبودار اور ناپاک ہو جاتے ہیں. آنکھوں سے گناہ کیا تو آنکھیں ناپاک، زبان سے گناہ کیا زبان ناپاک، ہاتھوں سے گناہ کیا ہاتھ ناپاک، پاؤں سے گناہ کیا پاؤں ناپاک، بدبودار. ناپاک بھی ہو گئے، بدبودار بھی ہو گئے. جو چیز ناپاک ہو جاتی ہے بدبودار بھی ہے. آنکھوں سے گناہ کیا تو آنکھیں ناپاک، زبان سے گناہ کیا جھوٹ بولا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو جو فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ وہ فرشتہ اس سے دور بھاگ جاتا ہے. اب دیکھیں جھوٹ کی بدبو. اور بعض روایات میں ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کے اعضاء کو سونگھتا ہے، اور اس فرشتے کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کیفیت عطا فرمائی گئی ہے کہ وہ جس جسم کے عضو سے جو گناہ ہوا ہے وہ اس عضو کو سونگھ کر محسوس کر لیتا ہے کہ اس عضو سے یہ گناہ ہوا. اس لیے کہ ہر گناہ کی الگ الگ بدبو ہے. جیسے بہت سارے لوگوں کی حس بڑی تیز ہوتی ہے. عورتیں سالن پکاتی ہیں تو وہ سالن کو سونگھ کر بتا دیتی ہیں یہ سالن صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ بدبودار ہو گیا یہ خراب ہو گیا. تو ہر چیز کی ایک بدبو ہے، ہر بری چیز کی. تو وہ فرشتہ اعضاء کو سونگھ کر محسوس کر لیتا ہے کہ اس جسم کے اس حصے نے یہ گناہ کیا، اور پھر اسی کے مطابق اس جسم کے
حصوں کو سزا ملتی ہے. جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. حدیث کافی طویل ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف سزاؤں میں جکڑا ہوا دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے منہ کی باچھیں یوں کھینچی جا رہی، یہ ہونٹوں کے پاس سے اس کا منہ ایسے چیرا جا رہا ہے. خواب میں دیکھا ایک شخص کے سر کو کچلا جا رہا ہے. خواب میں دیکھا ایک شخص خون کی نہر میں ڈبکیاں کھا رہا ہے. خواب میں دیکھا کچھ لوگ ہیں جو تندور آگ میں آگ سے بھرا ہوا جلتا ہوا، اس میں ان کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. طویل حدیث ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے بارے میں بتایا. یہ سود کھانے والا تھا، سود خور تھا، یہ جھوٹ بولنے والا تھا، یہ زنا کرنے والا تھا. تو ہر انسان کو اس کے اعضاء کو اس کے گناہوں کے موافق سزا دی جا رہی. اس نے جھوٹ بولا، اس کی زبان اور اس کے باچھوں کو چیرو. تو جسم کے اعضاء جن سے گناہ ہوا ہے وہ اعضاء ناپاک بدبودار گناہ کی وجہ سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگ بے محابہ منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں مجلس میں، حالانکہ بعض لوگوں کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر منکشف کر دیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہے. اب آنکھوں کا گناہ کیا تو آنکھیں ناپاک بدبودار، آنکھوں کا زنا، نامحرموں کو دیکھا، غلط اور حرام چیزوں کو دیکھا، موبائل پر فحش چیزوں کو دیکھا، آنکھوں کا زنا ہے. تو گناہ کرنے کا وبال کہ انسان کے اعضاء بدبودار اور ناپاک ہو جاتے ہیں. گناہوں کے وبال اور گناہوں کی نحوستوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو فرشتے اس انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، رحمت والے فرشتے. چنانچہ آپ نے بھی بہت ساری احادیث سنی ہوں گی، بہت سارے واقعات بھی سنے ہوں گے کہ یہ گناہ کیا رحمت والا فرشتہ اس سے دور، یہ گناہ کیا رحمت والا فرشتہ اس سے دور. یہ گناہوں کے وبال ہے. اور ایک بڑا وبال یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا اس نے اپنے محبوب آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں ناراض کر دیا. اس لیے کہ امتیوں کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، نیک اعمال بھی، برے اعمال بھی، گناہ بھی. تو جب میرا گناہ، ہمارا گناہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنے ناراض ہو جائیں. میں نے اپنے گناہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا. گناہوں کا ایک وبال، یہ بڑا سخت وبال ہے، یہ بڑی سخت وعید ہے کہ جس زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ کیا ہے وہ ٹکڑا قیامت کے دن میرے خلاف، آپ کے خلاف، ہم سب کے خلاف اس گناہ کی گواہی دے گا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. آج لوگ
کیمرے لگاتے ہیں مانیٹرنگ کرنے کے لیے، کسی ریکارڈنگ کرنے کے لیے، کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کائنات کا تو ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیمرہ ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا میرے لیے، آپ کے لیے کیمرہ ہے جس پر میں نے کوئی نیکی کی یا میں نے کوئی گناہ کیا۔ نیکی کی ہے محفوظ ہو گیا، گناہ کیا ہے ریکارڈ ہو گیا۔ اب ہم اللہ کے دربار میں ایسے حاضر ہوں کہ یہ زمین کے ٹکڑے ہمارے خلاف گواہیاں نہ دیں۔ ایسا نہ ہو یہ ٹکڑا بھی مجھے، وہ بھی مجھے، وہ بھی مجھے، سب ٹکڑے مجھے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گناہگار پیش کریں۔ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہاں یہ گناہ کیا۔ یہ کتنی بڑی نحوست اور کتنا بڑا وبال ہے گناہ کا۔ یہ سب گناہوں کے وبال ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ گناہ کرنے کی وجہ سے نور ختم، گناہ کرنے کی وجہ سے رحمتیں برکتیں ختم، گناہ کرنے کی وجہ سے جسم کے اعضاء بدبودار اور ناپاک، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض، گناہ کرنے کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور، گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارا حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناراض، گناہ کرنے کی وجہ سے زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے گناہگار انسان دوسرے لوگوں کے لیے بھی خیانت کر رہا ہے، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بعض مرتبہ رک جاتی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری استسقاء کے ابواب میں لکھا ہے کہ جب بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ان سے انتقام لیتے ہیں، اور وہ انتقام کیا ہوتا ہے؟ قحط سالی، خشک سالی، بے برکتی، نعمتیں ختم، رحمتوں کا فقدان، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام ہوتا ہے۔ تو میں نے گناہ کیا، میری وجہ سے کتنے لوگ رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو گئے، تو میں دوسرے انسانوں کے ساتھ خیانت کرنے والا بنا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ۔ تو گناہگاروں کے لیے ان آیات میں ہدایات ہیں، وعید بھی ہے، ترغیب بھی ہے، نصیحتیں بھی ہیں کہ اگر گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ بخش دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ اس امت پر تو اللہ کتنا مہربان ہے۔ گزشتہ امتوں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ جس نے گناہ کیے، گناہ اس کے دروازے پر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ نے میری اور آپ کی عزت رکھی ہے، پردہ پوشی فرمائی ہے کہ ہمارے دروازوں پر ہمارے گناہ لکھے نہیں جاتے، ورنہ صبح ہوتے ہی ہمارے دروازوں پر لکھا ہوتا اس نے جھوٹ بھی بولا ہے، اس نے نماز بھی چھوڑی ہے، اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اس نے فلاں گناہ کیا ہے، تو معاشرے میں ہماری کیا رہ جاتی؟ غفور الرحیم، خدا تعالی بڑا غفور، بڑا مہربان ہے۔ توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اور اگر نہیں توبہ کرو گے تو پھر گناہوں کا وبال بڑا سخت ہے۔ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ۔ تو گناہوں کی نحوستیں اور گناہوں کے وبال، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نیکیوں کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ میں نے کسی جگہ پر پڑھا کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، لیکن اس نے کچھ ایسے گناہ کیے کہ ان گناہوں کے وبال سے تکبیر اولیٰ بھی ختم، تہجد بھی ختم، سنتوں پر عمل ختم، اللہ نے چھین لیا یہ سب کچھ۔
گناہ کی نحوست ہے۔ اس لیے زندگی پھونک پھونک کر گزارنی ہے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے، پرہیزگاری، بچنا، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، ان کا ارشاد ہے، ان کا قول ہے کہ اگر آپ نے صبح سے لے کر اگلی صبح تک کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے یہ دن ایسے گزارا، 24 گھنٹے ایسے گزارے کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کیے، تو سمجھ لو کہ یہ آپ کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزرا ہے۔ ایسے محسوس کریں آپ۔ تو ہم صبح صبح اٹھیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اے اللہ یہ آنے والا دن میرا گناہوں سے پاک گزار دے، مجھے گناہوں سے بچا لیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گناہوں سے بچنے کا یہ سوال بھی اللہ سے کرنا چاہیے، اے اللہ گناہوں سے بچا، اے اللہ گناہوں سے بچا۔ تو آج کی پہلی 3 آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ گناہ ہو جائے معافی مانگو۔ اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و حفاظت اور آپ کی عظمت شان کا تذکرہ ہے کہ اللہ کا فضل و کرم تھا، ورنہ تو یہ لوگ آپ کو بہکا رہے تھے کہ آپ اس یہودی پر چوری کی سزا لگائیں، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 63 سال کے ہر لمحے میں اللہ کی حفاظت میں رہے، اور اللہ نے ہر لمحہ آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ آپ کی عصمت اور آپ کی حفاظت کا تذکرہ ہے۔ اور آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا بڑا فضل فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے فضل عظیم۔ فضل بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے فضل عظیم یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، نبی کے ساتھ خاتم النبیین بھی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کا اختتام آپ پر فرمایا، انبیاء اور رسل کا امام بنایا، تمام انسانوں میں اور پوری کائنات میں آپ کو سب سے افضل بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس امت کو خیر امت بنایا۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر بھی فضل۔ پیغمبر سب سے افضل، یہ امت بھی امتوں میں سب سے افضل۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو بھی برائی کرے یا اپنے نفس کا برا کرے، یعنی اپنے اوپر گناہ ڈالے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا، بڑا مہربان، یعنی اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو بھی کوئی گناہ کرے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کا کسب، اس کا وبال اسی پر ہوگا، اسی کے حق میں ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو بھی کرے کوئی خطا یا گناہ، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر وہ تہمت لگائے اس گناہ کی کسی بے گناہ پر، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے گھڑ لیا ایک بڑا بہتان اور بڑا گناہ۔
ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اگر نہ ہوتا آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو بہکا دیں، وما یضلون الا انفسہم، اور وہ نہیں بہکا سکتے مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء، اور آپ کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے نازل فرمائی آپ پر کتاب اور حکمت، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرة، صلی اللہ تعالی وسلم علی رسولہ محمد وآلہ وسلم اجمعین، آمین برحمتہ۔